اندر ہی رہیں، کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے۔ شہزادہ عطا نے جو کچھ دیکھا، کیونکہ وہ چادر جو ان کے اوپر جو ڈالی گئی تھی، تو وہ جو اس کا کچھ حصہ جو ان کا جو ظاہر ہو رہا تھا، وہ حصہ جو شہزادے نے دیکھا۔ آئیے شہزادے سے پھر ہم نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا، تو شہزادے بتا رہے کیا دیکھا انہوں نے۔ جی کیا فرما رہے ہیں رضا بھائی؟ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے، چہرہ شریف قبلہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شہزادہ عطا فرما رہے ہیں کہ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے، اور امام شریف پیشانی مبارک آتی، پیشانی مبارک کا ایک حصہ امام شریف، اور ہلکی ہلکی سائڈ میں بالے، زلفوں والے جو بال ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے شہزادہ عطا دیکھ رہے ہیں۔ اندر معائنے کے دوران ان کی نظر امام شریف پر پڑی، پیشانی کا ایک سائڈ سے ایک حصہ ان کو کھلا نظر آیا، اگر جو اس کے بعد گرد و مٹی تھی وہ تھی، اور سائڈ سے ان کو زلفیں نظر آئیں۔ کم و بیش 3.5 سال کے بعد ایک ایسا شخص جو عالم تھا، مفتی تھا، اور غوث پاک کا مرید، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ اور ملت سنت کا شہدائی، دعوت اسلام کا مبلغ، اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ، پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکا جماعت ہے ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو اسکرین لگائی گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے، لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی۔ اس روپ پرور منظر کو جو ابھی ہم نے دیکھا صحرا مدینہ میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر، اسے وہاں جو لوگوں نے دیکھا تو چند لوگوں کے جو تاثرات ہم نے ابھی نکالے آپ کے لیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ آپ کا کیا نام؟ ڈاکٹر محمد رفیق ہے میرا نام۔ میرا نام علی عارف خان ہے، میڈیا سے تعلق ہے میرا۔ جی مجھے شیخ محمد اجاز نام ہے۔ کاشف اتاری، محمد جنید اتاری، محمد عمر عباس صادری۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی جو مرمت کے مناظر تھے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں۔ بس تاثرات کیا ہوں گے، یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ۔ روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس ٹائم۔ ہمارے مرشد کا کرم ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ حیاتی رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ کرامتیں سنی تھیں، اور اللہ کے یہ ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے مسلک اہل سنت میں، اور پھر مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی۔ یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے، ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے، ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھیں دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری بہار آپ کو عرض کروں، اب تک کسی کے لیے سنا نہیں ایسا، اور یقیناً میرے مدنی چینل کے ناظرین جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ایسوں کے لیے ایسا انعام ہے۔ انہیں زبان کا کفل مدن جیسا آپ نے سنا کہ ان کو کم گوئی کی نعمت نصیب تھی، کبھی غیبت چگلی بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم نے ان کو سنی نہیں، یہ جتنا رہے ہم اتنا رہے، کبھی ان کو کہکا لگاتے ہم نے نہیں دیکھا، کبھی کہکا لگاتا نہیں دیکھا، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، بہت نیچی رکھتے تھے، اور نگاہوں کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اچانک موٹر سائیکل چلانا ترک کر دیا۔ یہ سب
سوچیں کہ یہ کیا میں بیان کر رہا ہوں. موٹر سائیکل چلانا انہوں نے ترک کر دیا آہستہ آہستہ. اب اس وقت تو نہیں پتا چلتا, کبھی پیدل فیضان مدینہ پہنچتے تو کبھی جیسے کیونکہ وقت کے پابند تھے, کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں 8 بج جائیں گے اور میں نہیں پہنچ سکوں گا, تو اپنی جیب سے رکشہ کروا کر آ جاتے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں. یہ ان کی یادداشت, یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا. کہیں تاخیر ان کی زندگی کے حصے میں دیکھی نہیں گئی ہے عمومی طور پر. پھر آہستہ آہستہ جب بات کھلی, ان کے پیچھے پڑا گیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ آخر موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس. میں نے خود دیکھی تھی گھر کے اندر موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں ان کی کھڑی تھی, لیکن چلا نہیں رہے تھے. آہستہ آہستہ پھر بات یہ ظاہر ہوئی. پھر ان سے امیل سنت نے تصدیق لی, ہم نے معلومات کی کہ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بد نگاہی سے نہیں بچ سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلانا تو سب سامنے دیکھ کر ہے. اب انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں کہ یہ کیا, ہاں نہیں, بس ان کا اپنا ذہن بن گیا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت یا ڈرائیونگ کرتے وقت میں بد نگاہی سے بچ نہیں سکتا, اس لیے میں نے ڈرائیونگ کرنا بند کر دی آنکھوں کی حفاظت کے لیے. اگر آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص سنا ہو یا اب تک سنا ہو تو بتا دیجیے گا. ان کے بعد بھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ ترک کیا ہو. یہ ان کا حصہ تھا جسے لے کر یہ مزار شریف میں چلے گئے, اور سفر میں بھی کبھی ہند میں یہاں وہاں جہاں بھی ان کے ساتھ سفر ہوئے, گاڑی میں بیٹھتے تھے, نگاہیں نیچی ہوتی تھی, پڑھتے رہتے تھے, اور جیسے میں نے کہا کہاکا نہیں لگا دیتے, لیکن خشک نہیں تھے. یاد رکھیے گا, زاہد خشک نہیں تھے یہ مطلب ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہم نے کئی دفعہ دیکھی, اور ان کے ساتھ رہنے والا کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا تھا. تھے زاہد, یعنی بالکل وہ جس کو آپ نے سنا ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے, بالکل مسافر سی کیفیت تھی. ان کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ سمجھیے, ہر ایک کی باہر تو بازوں کا توتی بولتی ہے, عزت ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے, لوگ مانتے ہیں ہاں بھائی شہرت ہوتی ہے. گھر ہوتا ہے, گھر کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ سب کے لیے کیسا ہوتا ہے. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نیک فرد تھے کہ لوگوں میں, تحریک میں, یا عام طور پر جو ان کا مقام تھا اپنی جگہ پر تھا. ان کے گھر والوں نے ان کے انتقال کے بعد جو باتیں بتائیں کہ بچے بڑے, عموماً بچے, ان کی بچی بھی چائے پینے کا ذوق رکھتے تھے کہ یہ نیک آدمی ان سے ان کی بچی بھی چائے ہم پیئیں, ان کا بچا ہوا کھانا ہم کھائیں, اور ان سے دم کرایا کرتے تھے ان کے گھر والے. اب بتائیے ہمارے گھر میں کون ہمارے لیے یہ کرتا ہوگا؟ باہر کو پلیٹ لے لے گا, باہر کو کھانا لے لے گا, نہیں ادھر تبرک. لیکن گھر کے اندر فرد کی ایسی پوزیشن کا ہونا کہ بچے, بھائی کے بچے اور اس طرح سارے مل کر یہ جانے کہ یہ ایسا نیک اسلامی بھائی ہے ہمارے گھر کے اندر کہ اس کا بچا ہوا کھانا کھانا چاہیے, کہ یہ تبرک ہے, اس کی بچی بھی چائے پینی تبرک ہے. گھر کے اندر اس کیفیت کا بن جانا یہ کوئی بہت ہی بڑے متقی کا کام ہے. ہم جیسا آدمی کیا مطلب کہ گھر میں اپنی پوزیشن بنائے گا, ہم سے کون دم کرائے گا اپنے گھر کے اندر؟ کیونکہ عموماً لوگ باہر تو ولی کہتے ہیں, گھر میں کون کس کو ولی بولتا ہے؟ صلو علی الحبیب. باتیں بہت ہیں. کتاب مفتی دعوت اسلامی, اس کو حاصل کریں. اس میں بہت کچھ مواد ہے سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, میں نہیں بیان کر سکا ہوں. مدنی کاموں کی نیتیں کر لو, بالکل سارے مدنی کام. اب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. مفتی فاروق داڑھی والے تھے, امامے والے تھے, سچ بولنے والے تھے, نماز پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنے والے تھے, علم و عمل کے پیکر تھے, مدنی قافلے کے مسافر تھے, مدنی انعامات کے عامل تھے, غیبت سے بچنے والے تھے, اور مرید کامل تھے. اپنے مرشد کے معاملے میں مضبوط تھے. رضویت اعلی حضرت کے معاملے میں ان کی ماشاءاللہ بڑی پیاری سوچ تھی, بڑے مضبوط تھے اپنے مسلک پر, اور بہت پیارے اسلامی بھائی تھے. بس اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کا صدقہ میں عطا فرمائے. تو اب سارے اسلامی بھائی نیت کر لو, جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اب دعوت اسلامی کے دامن سے مطلب ایسے چمٹ جائیں گے, بالکل چمٹ جائیں گے کہ اب کوئی کھاڑیں گے بھی تو نہیں اکھڑیں گے, ایسا ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. مفتی دعوت اسلامی کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. تو عذاب قبر سے بچانے والے اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت کا عرض کیا گیا. تو ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. جو پڑھ چکے ہیں وہ پڑھائیں، جو نہیں پڑھے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب